کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اے عشق کہ بس وہ کوئی اجرت نہیں مانگی. جب ماں کی بات آ گئی تو ماں سے کتنے لوگوں کو محبت ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی, اور یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. ارے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. اور جناب مذکر کمال صاحب جب اپنا کلام پیش کر رہے تھے مدینہ کے حوالے سے تو مجھے بھی یاد آ گیا مذکر بھائی کہ نشاط کیف مزہ اور سرور آئے گا اہل اسٹیج کی جانب سے, چونکہ کتنے لوگ ہیں میں کن کن کا نام لوں, جناب اسد اعظمی صاحب خصوصاً, کہ نشاط کیف مزہ اور سرور آئے گا, ادھر بھی ایک دن اذن حضور آئے گا. مدینہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے تو. سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں نا؟ مچل کر بولیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اپنی امی کے نام پر بولیے سبحان اللہ. کہ نشاط کیف مزہ اور سرور آئے گا, ادھر بھی ایک دن اذن حضور آئے گا, اور میرے یقین کی بنیاد مجھ سے کہتی ہے ارے مدینہ جانے کا موسم ضرور آئے گا. ارے میرے یقین کی بنیاد مجھ سے کہتی ہے مدینہ جانے کا موسم ضرور آئے گا. تو حضرات انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. اب آئیے میں بلا کسی تمہید و تعریف کے جناب حضرت مولانا پروفیسر آفتاب عالم صاحب قاسمی سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی نصیحت سے ہم سب کو نوازیں. اور ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ کٹرہ بلاک کے ویڈیو صاحب شری امریندر کمار جی ہمارے بیچ منچ پر پدھار چکے ہیں. ان کے لیے 4 مصرع سے میں ان کا سواگت کروں کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے, ہم اپنے دل کے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. تالیوں سے استقبال کیجئے ان کا. ملے ہم اپنے دل کے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. حضرات جناب ارجن رائے صاحب سابق ایم پی کیسے بیٹھیں گے, کہاں بیٹھیں گے, آپ انتظام کیجئے نا, شاعر کے وقت ایسے کھڑے ہو جائیں گے. پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیے نا کرسی پر, بیٹھ جائیے, اچھا مہربانی ہوگی, یہ ادب کا تقاضا ہے دوستو. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے, بہت مہربانی ہوگی, بیٹھ جائیے. پیچھے جگہ خالی بھائی, کرسیاں خالی, آپ لوگ بیٹھ جائیے نا. یہاں تشریف لائے ہیں یہ لوگ آ چکے ہیں. اچھا, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کے اس منچ پر, آج کے اس اسٹیج پر جناب ارجن رائے صاحب سابق ایم پی سیتامڑھی وہ کچھ دیر میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں گے. جناب قاری صہیب صاحب ایم ایل سی, جناب احمد علی تمنے صاحب سابق مکھیا شکرپور, جناب رمیش گپتا جی راجد ضلع صدر مظفرپور, جناب بی ڈی او صاحب کٹرہ بلاک کے جو ابھی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں, کچھ دیر میں یہ لوگ بھی آ جائیں گے. کون کریں گے سواگت؟ بی ڈی او جی صفدر مکھیا صاحب کا شال کے ذریعے سواگت کریں گے. آپ لوگ تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے گا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں حضرات گرامی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور صدر محترم اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ جس دینی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس دینی درسگاہ کا تعلق ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس نورانی اور عرفانی مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باتیں یہاں کہی جائیں گی اس کا تعلق ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ درسگاہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر دینی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی درسگاہ نہیں بلکہ اس کا تعلق سات سمندر پار مدینہ منورہ کے اندر موجود اصحاب صفہ کے سے ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے اور ان کو سارے مسائل سے واقف کرانے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو ایک درسگاہ قائم کی تھی، اسی درسگاہ سے تعلق دنیا کے اندر جتنی بھی درسگاہ موجود ہیں اسی سے اس کا تعلق ہے۔ چونکہ وقت بہت کم دیا گیا ہے، اس وقت میں اپنی باتیں پوری کرنی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دینی درسگاہ جس کا تعلق علم سے ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، اس کے متعلق ہمارے علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے 4 مراحل ہیں۔ علم حاصل کرنے کے 4 مراحل ہیں۔ ان مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے شیر خارگی کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ بچپنے کا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے اور چوتھا مرحلہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ یہ 4 مراحل جو ہے علم حاصل کرنے کے ہیں، اور اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی الحد، کہ گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرو۔ بزرگوں اور دوستو، شیر خارگی کا زمانہ علم حاصل کرنے کا کب سے شروع ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے اندر موجود یہ ہے، ایک بچہ جب ہوش سنبھالا اور اس کو دینی درسگاہ کے اندر بیٹھایا گیا حفظ کرنے کے لیے،
جب اس کو حفظ کرایا گیا تو اس بچے نے 5 پارہ بہت ہی جلدی حفظ کر لیا، بہت ہی جلد اس نے 5 پارہ کا وہ حافظ ہو گیا۔ لیکن جب اس کے بعد 6 پارے کی بات آئی تو جب اس کو حفظ کرایا جاتا تھا تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، جب اس کو حفظ کرایا جاتا تھا تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں کے عالموں نے اس کا پتہ لگایا، جو وہاں مدرس تھے انہوں نے اس کا پتہ لگایا کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ 5 پارہ تو اس بچہ نے بہت ہی جلدی حفظ کر لیا، لیکن 6 پارہ سے وہ آگے نہیں چل رہا ہے۔ جب معلوم کیا اس کے گھر والوں سے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ماں جو ہے 5 پارہ کی حافظہ تھی، اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں آیا تو اسی وقت سے وہ قرآن پاک برابر پڑھا کرتی تھی، اور اس قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے اپنے دوران حمل میں وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، اور دودھ پلانے کی مدت میں بھی وہ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ تو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کے ذہن کے اندر بھی وہ قرآن پاک کا اثر حلول کر گیا اور پیوست کر گیا، اور اس 5 پارہ کی اس کی ماں جو حافظ تھی، جس کی وجہ سے وہ بچہ جلدی جو ہے حفظ قرآن 5 پارہ کر لیا۔ اور چونکہ 6 پارہ کی وہ حافظہ نہیں تھی، اس لیے وہ اب آگے جلدی نہیں چل پا رہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آئے تو اس کی ماں اگر حافظہ ہو تو اسے، یا اگر حافظ بھی ہو تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس کی تصدیق میں آپ کو حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نور اللہ برکتہ وبرد مزدہ کی باتوں سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہ چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس دنیا سے اب اٹھا لیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب میرا پہلا بچہ ہوا اور اس کو میں نے حفظ قرآن پاک کے لیے درسگاہ میں بیٹھایا تو وہ حفظ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے کتنا اس بچے کو مارا ہوگا اور کتنی اس کی جزر و توبیخ کی ہوگی، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن ایک کام میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اس بچے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ماں کو بھی حافظ بنانا شروع کیا۔ چنانچہ وہ بچہ تو بمشکل تمام حافظ قرآن ہوا، لیکن اس کی ماں بھی حافظ قرآن ہو گئی۔ اب وہ پہلا بچہ جو ان کا تھا، جو بڑا بچہ تھا، وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کا پہلا بچہ حفظ کرنے میں بالکل نہیں چل رہا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میرے گھر میں جو بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت مفتی صاحب کے گھر میں کافی بچے کی پیدائش ہوئی، درجنوں بچہ ان کے پاس موجود ہے لگ بھگ۔ ان کے گھر میں جو بچوں کی پیدائش ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو جو حافظ انہوں نے جو بنا لیا، اس کے بعد جو اپنے بچوں کو انہوں نے حافظ بنانا شروع کیا تو اب اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوئی، اور میرا بقیہ بچہ فٹافٹ جو ہے حفظ کرنا شروع کر دیا، اور دھڑا دھڑ وہ قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا، اور سب کا سب بچہ جو ان کا حافظ قرآن ہو گیا۔ پتہ چلا کہ قرآن پاک کے بچے کے حافظ بنانے کے اندر اس کے ماں کا بھی عمل دخل ہے، اس لیے کہ اس کی ماں جو ہے بچے کی پہلی گود، بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کی ماں حافظ قرآن ہے اور اس کا بچہ اگر مدرسے کے اندر بیٹھایا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ جلد حافظ قرآن بنے گا۔ اس لیے کہنا یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آئے، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس بات کو وہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ وہ تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ اس کا اثر اس کے بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر بچے کی زندگی کو آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو دیکھ کر کے پڑھیے۔ دیکھ کے پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے قرآن پاک۔ جب موقع ملے ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک صفحہ ڈیلی آپ قرآن پاک پڑھ لیا کیجئے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن پاک تو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک پڑھنے کا تو ثواب بے شمار ہے۔ آپ کو معلوم ہے
کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ حدیث بالکل عام ہے، اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کلام پاک کے 2 حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 20 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پورا پڑھتا الف لام میم تو اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ اور یہ نیکی اس صورت میں مل رہی ہے جبکہ الف لام میم کا معنی کوئی بھی آدمی نہیں جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی میں بھی نہیں جانتا ہوں اور کوئی علماء کرام بھی نہیں جانتے ہیں، بلکہ اس کی مراد کو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب بغیر سمجھے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم 3 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکی دی جاتی ہے۔ بلکہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الف لام میم کہنے پر اس کو 90 نیکی ملے گی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم الف کا تلفظ کرتے ہیں تو 3 حروف کا تلفظ آتا ہے۔ الف میں 3 حرف ہم بولتے ہیں، جب لام کا ہم تلفظ ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں 3 حرف ادا کرتے ہیں، اور جب میم کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں بھی 3 حرف ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کل 9 حروف ہو جاتے ہیں، لہذا 9 حروف کی وجہ سے اس کو 90 نیکی ملے گی۔ اور اس سے بھی آگے جو ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت اگر نماز کے اندر کھڑا ہو کر کے کرتا ہے تو اس کو 100 نیکی ملے گی۔ اگر کوئی آدمی ایک حرف کی تلاوت نماز میں کھڑا ہو کر کے کرتا ہے تو اس کو 100 نیکی ملے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کلام پاک کی تلاوت نماز کے اندر بیٹھ کر کے کرتا ہے تو اس کو 50 نیکی ملے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت غیر نماز میں کرتا ہے تو اس کو 25 نیکی ملے گی۔ اور اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کے غیر نماز میں وہ ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ہم کو ملتی ہیں۔ ابھی تو شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر آپ روزہ بھی زیادہ سے زیادہ رکھا کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر روزہ شعبان المعظم کا آپ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ 1-2 روزہ ہی آپ چھوڑتے تھے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ رمضان کا اہتمام کیا جائے، رمضان کی تیاری کی جائے۔ قرآن پاک پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کی تیاری کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینہ کے اندر اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر سارے کے سارے اعمال جو سالوں بھر ہونے والے ہیں اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے اور ہم سے زیادہ پوچھ اور سوال و جواب نہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے آدمی اس سے زیادہ تر درگزر کیا کرتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے، راستہ میں آپ چلتے ہیں، راستہ میں چلتے ہوئے اگر کوئی غلطی کسی بھی آدمی سے ہو جاتی ہے، آپ فوراً کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اسے آپ معاف کر دیجئے، درگزر فرمائیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں روزے کی حالت میں رہوں گا تو اللہ تبارک تعالی ہم سے درگزر فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے، اس میں روزہ رکھا جائے، کلام پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت اس میں کیا جائے، اور
سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلام پاک کو 3 دن کے اندر ختم کیا جائے، اور اگر نہیں ہو تو 1 ہفتے میں ختم کیا جائے، اور اگر اس سے نہیں ہو تو 1 مہینے کے اندر کلام پاک کو ختم کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو کلام پاک کے پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، اس لیے امت محمدیہ کے اوپر یہ عائد کر دیا گیا ہے کہ کلام پاک وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج حافظ قرآن 10 سال کا بچہ ہو رہا ہے۔ آج حافظ قرآن 10 سال کا بچہ ہو رہا ہے۔ آخر کون سی بات ایسی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ آخر اس کے اندر کون سی مصلحت ہے؟ تو میں اس کا جواب جو ہے میں خود نہیں دے کر کے میں آپ کو اس کا جواب حضرت قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سالہ محتمم رہ چکے ہیں، میں ان کی زبان میں دینا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آج جو 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اس بچے کے اوپر نازل ہوتا تو بچہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور وہ نازل ہونے کے بعد اس کی جو جلال تھا قرآن پاک کا، وہ جمال میں بدل گیا۔ جس طریقے سے سورج کی روشنی جو ہے اس کے اندر جلال ہوتی ہے، اور سورج سے جو ہے روشنی چاند بھی مستعار لیتا ہے۔ چاند کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج ہی کی روشنی ہوتی ہے، لیکن جب آپ چاند کی روشنی کو دیکھیں گے تو وہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی کے اندر تیزی معلوم ہوتی ہے۔ اگر 12 بجے دن میں سورج کی روشنی میں کوئی آدمی چلا جائے تو اس کی آنکھ کی روشنی پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور چاند کی روشنی جو سورج سے نکلی ہے وہ بالکل بھلی معلوم ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن پاک اگر ڈائریکٹ کسی انسان کے اوپر نازل ہوتا تو وہ واقعتاً جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا، اس لیے اس کے اندر جمال پیدا ہو گیا۔ قلب اطہر کے اندر جمال پیدا کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو کئی بار چیرا گیا، آپ کے سینے مبارک کو کئی بار چیرا گیا، اور قلب اطہر کو نکال کر کے آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے، اگر اس سے کوئی اچھا پانی اور بھی ہوتا تو اس پانی سے بھی قلب اطہر کو دھویا جاتا، لیکن حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قلب اطہر کو جو دھویا گیا وہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ 2-3 بار جو ہے کم سے کم جو ہے قلب اطہر کو نکالا گیا ہے سینہ چیر کر کے، اور اس کو دھویا گیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے غار حرا کے موقع پر جس وقت سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا تھا، اس وقت بھی سینہ مبارک کو چیرا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور دوسری مرتبہ جب شب معراج میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو معراج ہوئی، اس معراج میں بھی قلب اطہر کو چیرا گیا اور اس کے بعد سے اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور اس چیر کر کے دھونے کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جو معراج پہ گئے تو اتنی جلدی آپ معراج پہ گئے اور مسجد اقصی بھی گئے، وہاں آپ نے انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھایا، اور پھر ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی، ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آسمان بہت بڑا ہے، یہ آسمان بہت بڑا ہے، لیکن حدیث کی کتاب ہمیں بتاتی ہے اور تاریخ سے مجھے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ اتنا بڑا جو آسمان ایک نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے دنیا کی ایک انگوٹھی کے برابر ہے. جس طریقے سے ایک انگوٹھی کی حیثیت ہوتی ہے اس آسمان کی حیثیت ہے پہلے آسمان دوسرے آسمان کے برابر کے مقابلے میں، اور دوسرا آسمان جو ہے تیسرے آسمان کے مقابلے میں انگوٹھی کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا آسمان جو ہے چوتھا آسمان کے مقابلے میں اس کی حیثیت بالکل انگوٹھی کی ہے. جس طریقے سے ایک انگوٹھی چھوٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے اوپر والے آسمان کے مقابلے میں نیچے والا آسمان جو ہے ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے. میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا جلال ختم ہو کر کے اس کے اندر جمال پیدا ہو گیا. اس لیے کہ تاریخ کی ہمیں بتاتی ہے، حدیث ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اگر آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے رہتے تھے تو اونٹ جو ہے جھک جایا کرتا تھا. اونٹ جو ہے جھک جانے کی وجہ جھک جاتے تھے اس کے جلال کی وجہ سے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. اسی درمیان جو ہے وحی کا نزول شروع ہوا، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. پتا چلا حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جو ہے ران پھٹ جائے گا، میرا جو ہے پاؤں پھٹ جائے گا. اتنا دباؤ تھا قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے. پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے اندر جلال ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس شدت کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو تکلیف کا احساس ہوتا تھا. سردی کا مہینہ تھا، سردی کا وقت تھا جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے اوپر قرآن کا نزول شروع ہوتا تھا تو پیشانی مبارک سے جو ہے پسینہ جو ہے موتی کے قطرے کی طریقے سے ٹپکنے لگتا تھا. اتنا جو ہے اس کو تکلیف دہ ماحول ہوتا تھا بزرگوں اور دوستوں. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کے اندر جمال پیدا ہو گیا. جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے اندر جو ہے جلانے کی کیفیت ہے، بجلی جو ہے گرم ہوتی ہے وہ جلا ڈالتی ہے، لیکن جب وہ کمپریسر سے وہ بجلی گزرتی ہے تو وہ اے سی بن جاتی ہے. آپ نے اپنے گھر کے اندر اے سی لگایا ہوگا، وہ کس سے چلتا ہے؟ وہ بجلی سے چلتا ہے. بجلی کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جلانے والی ہوا اس سے نکلنی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو کمپریسر آپ نے لگا دیا، جب کمپریسر سے وہ بجلی گزرتی ہے تو وہ اے سی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اوپر جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اب وہ جو ہے اس کے اندر جمال پیدا ہو گیا. جب جمال پیدا ہو گیا تو آج 10 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو رہا ہے، اور 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور یہ قرآن پاک جو ہے اس کا فائدہ صرف دنیا ہی کے اندر نہیں ہے بلکہ دین کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن علمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ تم میں سے بہترین آدمی ہے. بہترین آدمی کہنے کا مقصد کیا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ بزرگوں اور دوستوں، علم سیکھنا یہ اپنی ذات تک ہوتا ہے اور دوسروں کو علم سکھانا یہ متعدی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں اور ہم لوگوں کے استاد بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، علم سیکھ کر کے دوسروں کو سکھانا یہ کمال کی بات ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے ہیں، 60 ہاتھ کے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور قیامت کے دن جو بھی آدمی اٹھے گا قبر سے وہ بھی 60 ہاتھ کا ہوگا. آپ فرماتے تھے جب قبر سے وہ آدمی جو اٹھے گا تو دھاگا کی طرح صرف لمبا تھوڑے نہ ہوگا بلکہ وہ لہیم و شہیم بھی ہوگا، یعنی اس کا جثہ بھی ہوگا اور اس کے اندر روحانی قوت بھی ہوگی. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی طریقے سے علم سیکھنے کے بعد تم کو اپنے جثہ کو بھی بڑھانا ہے اور روحانی قوت کو بھی بڑھانا ہے،
اس لیے کہ اب جب تم دوسروں کو سکھانے کے لیے جاؤ گے تو وہاں کسی جاہل سے بھی تمہارا مقابلہ ہوگا، وہاں کسی عالم سے بھی تمہارا مقابلہ ہوگا، اور وہاں تمہارا کسی ملحد سے بھی مقابلہ ہوگا، اور وہاں تمہارا کسی زندیق سے بھی مقابلہ ہوگا۔ اس لیے اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمانی قوت کو مضبوط کر کے جب تم جاؤ گے تب جا کر کے تم جو ہے وہاں جا کر کے کامیاب ہوگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس طریقے سے جب کلام پاک کو ہم پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے تو اس کے اندر جو روحانی قوت پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو پڑھانے میں کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ کامیاب اور کامران جب ہو سکیں گے تو وہ آدمی جو پڑھنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہوگا اور آپ کو بھی کامرانی ملے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ جب ہوئی تو اس کے اندر بہت سے حفاظ قرآن جو ہے اس کے اندر بہت سارے حفاظ کرام جو ہے شہید کر دیے گئے۔ جب شہید کر دیے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، قرآن پاک کو جمع کیا جائے، اس لیے کہ اس تعداد میں جب حفاظ قرآن شہید ہوں گے تو پھر قرآن پاک کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کام کو میں کیسے کروں، لیکن بعد میں آپ کو شرح صدر ہو گیا اور اس کام کا آپ نے کہا کہ اس کام کو میں کراؤں گا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد اس ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کے حوالے کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ جب ان سے انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ بھی وہی بات دہرائے کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا اس کام کو میں کیسے کروں۔ پھر ان کو بھی شرح صدر ہو گیا اور اس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کام دیا جاتا کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ ڈالا جائے، دوسری جگہ لے جایا جائے تو یہ کام میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن پاک کو جمع کرنے کا جو حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو جو دیا یہ ہمارے لیے بہت کام مشکل تھا، لیکن جب میں نے اس کا ارادہ کر لیا تو میں نے اس کو کرنا شروع کیا اور قرآن پاک کو جمع کرنا آپ نے شروع کیا، اور اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ جو بھی کوئی بھی ایک آیت لے کر کے آئے گا اس کے ساتھ 2 گواہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک سارا کا سارا جمع ہو گیا 2 گواہوں کے ساتھ، لیکن ایک آیت جو پیش کی گئی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو اس میں 2 گواہ موجود نہیں تھے۔ سب لوگ اس قرآن پاک کو پڑھا رہے تھے، سب کو یاد تھا وہ قرآن پاک، لیکن 2 گواہ موجود نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام 605 میں پڑ گئے کہ آخر اس معاملے کا حل کیسے نکالا جائے۔ سب کو یاد ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور سب لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن 2 گواہ موجود نہیں ہیں۔ بہت ہی تلاش کرنے کے بعد ایک جگہ یہ بات حدیث پاک کے اندر جو ہے سب کو ملی اور سب لوگوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی، ایک صحابی جو ہے ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہوگی، ان کی گواہی جو ہے 2 آدمی کے برابر ہوگی۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس آیت کو قرآن پاک کے اندر لکھا گیا اور قرآن پاک کو جمع کر دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں اب وہی قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ایک بار جو ہے اس کو جمع کرنے کے لیے لایا گیا اور اس کا نسخہ تیار کر کے جگہ جگہ جو ہے بھیجا گیا۔ وہی قرآن پاک آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ایک ایک حرف کی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اللہ نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے رکھا ہے، اس لیے آج 10 سال کا بچہ اور 20 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ اور دینی درسگاہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ دی جائے اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس طریقے سے قرآن پاک جمع ہوا اور یہ قرآن پاک ہم کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ اٹھا کر کے نسل در نسل کو اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میرا بچہ جو بالکل معصوم ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے قرآن پاک، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کے رسول کی حدیث کس طریقے سے ان کے پاس تک پہنچے، یہ ذمہ داری جو ہے مدرسے کی ہوا کرتی ہے۔ اور مدرسہ جو ہے ایک دینی درسگاہ ہے، اور یہاں یہ گویا کہ اسلام کا پاور ہاؤس ہے، یہاں سے علم کا بٹوارہ ہوتا ہے۔ اس علم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ مدرسے کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں بالکل غریب ہوا کرتے ہیں اور یتیم ہوا کرتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کے بچے تو اسکول میں جاتے ہیں، لیکن مدرسے کے بچے غریب ہوا کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سہارنپور کے ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب گزرے ہیں۔ حضرت مولانا یونس صاحب جو مظاہر علوم کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، ان کے بچپنا کا زمانہ ہے۔ آپ جو ہے مظاہر العلوم ہی کے اندر آپ نے علم حاصل کیا۔ ان کا واقعہ جیسا آپ غور سے سنیے، جب ان کے بچپنا کا زمانہ تھا، وہ علم حاصل کر رہے تھے مظاہر العلوم میں، تو ان کو ایک مرتبہ بخار آ گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اور 3 دن کے بعد وہ اپنے گھر سے آئے۔ مولانا مظفر صاحب جو اس وقت جو ہے اس مدرسے کے محتمم تھے، انہوں نے حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم، ان سے انہوں نے پوچھا کہ 3 دن سے آپ جو ہے مدرسے نہیں آ رہے تھے، بابو کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا میں گھر پہ گیا تو مجھے بخار آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بابو کچھ کھانا وغیرہ کھائے ہو، دوائی وغیرہ کھائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا ہے، میں دوائی کہاں سے کھا سکتا ہوں؟ گھر والے ہماری اس لائق نہیں ہیں کہ میں دوائی بھی کھا سکوں۔ حضرت مولانا مظفر صاحب جو محتمم تھے اس وقت مظاہر العلوم کے، انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ دیا، اور جیب میں ہاتھ دینے کے بعد بمشکل تمام جو ان کے جیب سے پیسہ نکلا وہ ایک 4 آنا نکلا۔ وہ 4 آنا پیسہ نکال کر کے مولانا یونس صاحب جو اس وقت بچے تھے ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بیٹا اس سے جا کر کے تم چائے پی لینا، کچھ کھا پی لینا۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا مظفر صاحب کے پاس بھی جیب میں، جبکہ وہ محتمم تھے، ان کے جیب میں 4 آنا سے زیادہ پیسہ نہیں تھا۔ یہ تھے اس وقت کے محتمم اور بچے کا حال، کہ نہ محتمم کے پاس پیسہ تھا اور نہ بچے کے پاس پیسہ تھا۔ لیکن جب آپ شیخ الحدیث بنے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار ہم نے خواب میں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن کم از کم جو ہے 80 بار ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ایک بچہ جو بالکل کھانے کے لیے ترس رہا تھا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا جو مظاہر علوم کے شیخ الحدیث بنے، اور اللہ کے رسول کو 80 بار انہوں نے خواب میں دیکھا، اور ساری دنیا کے والوں کو جو علم کی دولت سے نوازا وہ الگ چیز ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں بچہ بھی موجود ہو وہ بھی کان کھول کر کے سن لے کہ غربت سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشانی سے گھبرانا نہ چاہیے۔ علم حاصل کرنے والے کو علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور نوازے گا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو چیز آپ مانگیں گے وہ چیز وہاں سے ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا۔